استعانت انبیاء اور اولیاء مدد کر سکتے یا نہیں؟ انبیاء اور اولیاء مدد کر سکتے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو میں بتا دوں کہ ہمارا اور ان کا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسباب کی بنیاد پر مدد کی بھی جا سکتی ہے، مدد مانگی بھی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ ایک کے پاس پیسہ ہے، ایک غریب ہے، وہ جائے امیر کے پاس کہ میری مدد کر دو، وہ پیسہ اٹھا کر دے دے۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس علم طب ہے، ایک مریض آیا کہ میری مدد کر دو، مجھے کچھ پرابلم ہے باڈی میں، وہ اس کی مدد کرتا ہے، اسے چیک اپ کرتا ہے، دوائیں دے دیتا ہے، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سب اسباب ہیں، وسائل ہیں، اس سے مدد کرنا، مدد لینا جائز ہے، لیکن ما فوق الاسباب، اسباب کے بغیر مدد کرنا، یعنی دولت نہیں ہے کسی کو دولت مند بنا دینا، ڈاکٹر نہیں ہے لیکن کسی کو اچھا کر دینا، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں بے شک اللہ کی یہ صفت ہے، لیکن یہ صفت بھی اللہ نے اپنے محبوبوں کو عطا فرمائی ہے، عطا فرمائی ہے۔ قرآن سنا دوں میں تمہیں، یہی حضرت عیسیٰ ہے، وہی فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں اندھوں کو بینا کر دیتا ہوں، کوڑیوں کو اچھا کر دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ بتائیے تینوں صفت اللہ کی تھی۔ وہ ابری الکمہا، میں مردوں کو، اندھوں کو بینا کر دیتا ہوں، والابرصا، کوڑیوں کو اچھا کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی اندھا تو یوں اس کی آنکھ پر یوں پھیر دیتے، وہ بینا ہو جاتا۔ خالی بس ان کی انگلیاں اس اندھے کے آنکھوں پہ پھیرنے کی دیر ہوتی، وہ بینا ہو جاتا۔ کوڑی آتا، اسے جو ہے یوں پھیرتے، اس کا سارا سفید داغ اسی وقت نارمل اسکین کی طرف آؤٹ کر آتا، وہ اچھا ہو جاتا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ بتاؤ یہ تینوں کام جو حضرت عیسیٰ کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں دیوبندی اہل حدیث یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ ایک انجیکشن لگاتے تھے، اس سے وہ جو ہے وہ بینا ہو جاتا تھا۔ وہ ایک گولی کھلاتے تھے، اس سے وہ داغ دور ہو جاتا تھا۔ ارے وہ مردوں کو جو زندہ کرتے تھے اس کو کیا کھلاتے تھے؟ وہ کیسے زندہ ہوتا تھا؟ ارے یہ طاقت بلا شبہ ذاتی طور پر اس طاقت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، لیکن اللہ کسی کو عطا فرما دے، یہ آیت آپ یاد رکھیں۔ کوئی کہے نبی کچھ نہیں کر سکتے، یہ شرک ہے، تو آپ کہیں یہ شرک تو قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے میں تینوں کام کرتا ہوں۔ بتاؤ کسی مردے کو زندہ کرنا، آج تک کوئی انجیکشن اس کا ایجاد ہوا ہے؟ بولیے نہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، سائنس، میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن آج تک موت کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کی روح نکل جائے، ڈیڈ باڈی پڑی ہو، تو اسے کوئی ایسا انجیکشن لگائے کہ وہ پھر سے اٹھ کھڑا ہو۔ آج تک یہ نہیں ہو سکا، لیکن یہ تین کام حضرت عیسیٰ کرتے تھے۔ دیوبندی جو ہے وہ انکار کر سکتے ہیں ان تین کاموں کے بارے میں؟ اپنے نبی کے بارے میں تمہارا یہ کیوں اعتقاد بن گیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ معاذ اللہ۔ ارے حضرت یوسف، ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ وہ ان کے والد کی جب خبر آئی کہ ان کے والد ان کی جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھیں جو ہے وہ زائل ہو چکی ہے، سفید ہو گئی ہے، تو پھر ان کے بھائی جب جانے لگے اور پوری کیفیت بیان کی کہ والد گرامی کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی ہے اور وہ بینائی زائل ہو چکی ہے، تو حضرت یوسف نے اپنی قمیص دی انہیں، اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا اور فرمایا کہ لے جاؤ اسے اور اسے میرے والد کی بینائی کے اوپر، چہرے کے اوپر ڈال دینا، ان کی بینائی جو ہے وہ واپس آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ آئے اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر اس قمیص کو ڈال دیا۔ جیسے ہی ڈالا فرتد بصیرا، اسی وقت وہ بینا ہو گئے، اسی وقت وہ بینا ہو گئے۔
قرآن فرماتا ہے انہوں نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، یہ سورہ یوسف میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ لے جاؤ میری یہ قمیص میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، میرے والد کے، یہ میری قمیص ہے، لے جا کے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، انشاءاللہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر لکھا ہے فلما ان جاء البشیر، ایک خوشخبری سنانے والا آیا، القاہ علی وجہہ، ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ڈالا گیا، فرتد بصیرا، جیسے ہی ان کے چہرے پہ ڈالا گیا ویسے ہی بینائی لوٹ آئی۔ بتائیے کسی سبب سے یہ علاج کیا تھا؟ حضرت یوسف کو کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو میرے والد کی اگر بینائی چلی گئی ہے تو میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں، شفا دینا اللہ کا کام ہے، میرے اندر تو کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ میرے والد کی بینائی جو ہے وہ عطا فرما دے واپس۔ لیکن انہوں نے اللہ سے دعا نہیں کی، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی ہو، بلکہ انہوں نے کہا میری یہ قمیص لے جاؤ، لے جا کے ڈال دو میرے والد کے چہرے پر، اور جیسے ہی ڈالی گئی ویسے ہی جو ہے وہ بینائی واپس آ گئی۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، پھر اس کے بعد ایک حدیث میں صرف آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن ساری حدیثیں جو ہے وہ میں بھول جاتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کتاب العلم، بخاری کتاب العلم، حدیث نمبر 119۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا عن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں۔ قال ابسط رداءک، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ کیا فرمایا؟ ابسط رداءک، اپنی چادر پھیلاؤ۔ فبسطتہ، میں نے پھیلا دی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے پھیلا دی۔ قال فغرف بیدیہ ثم قال دم، جب میں نے اپنی چادر پھیلائی تو حضور نے یوں مٹھی لی اور میری چادر میں ڈال دی اور فرمایا دم، اسے اپنے سے لگا لو، تو میں نے اسے اپنے سے لگا لیا۔ کیا ہوا؟ فضممتہ، میں نے لگا لیا۔ فما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد پھر کبھی کوئی شے میں نہیں بھولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میمری پاور، یہ یادداشت، یہ قوت دماغ کی، کہ ابھی کہہ رہے تھے میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں سب بھول جاتا ہوں یا رسول اللہ، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تمہیں اچھا حافظہ عطا فرمائے، اچھا حافظہ عطا فرمائے۔ حضور نے کوئی دوا نہیں بتائی، کوئی گولی نہیں بتائی، کوئی ٹیبلٹ نہیں بتائی، کوئی معجون نہیں بتایا، کوئی انجیکشن نہیں بتایا، انجیکشن تو تھا بھی نہیں اس وقت، کچھ نہیں۔ اگر وہابیوں کا عقیدہ، ان کا عقیدہ صحیح ہوتا تو یہاں حضور کو کہنا چاہیے تھا میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو بے بس بندہ ہوں اللہ کا۔ نہیں، حضور نے فرمایا پھیلاؤ، تم نے میری بارگاہ میں سوال کیا ہے، میری بارگاہ کا کوئی بھی سائل یوں ہی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ابسط رداک، یا رسول اللہ ہماری بھی جھولیاں آپ کے آگے پھیلی ہوئی ہے، اس میں بھی بھیک عطا فرما دیں، جس طرح سے ابو ہریرہ کو عطا کیا گیا روحانی طور پر، اس طرح سے ہماری بھی مدد ہو جائے۔ اس لیے کہ امت مسلمہ بہت بری حالت میں ہے۔ اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے،
امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے، اسلام کے سینے سے نکلنے لگی آہیں، فاران کی چوٹی پہ بڑا شور مچا ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغا اس کی ہی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، فریاد ہے اے کشتیے امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتیے امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، تدبیر سنبھلنے کی نہیں کوئی ہمارے، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ درجنوں حدیثیں پیش کی جا سکتی ہے کہ اسباب کے بغیر، وسائل کے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی طور پہ مدد کی ہے۔ یہ بتاؤ روحانی طور پہ مدد کا ایک بہت عظیم اور مضبوط واقعہ نہیں ہے؟ کس طرح سے اسی وقت میموری پاور جو ہے وہ عطا کر دیا گیا۔ کوئی معجون خمیرہ گازبہ انبری جواہر والا کھا کے دیکھو، پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جائیں گے، وہ بھی گارنٹی نہیں کہ حافظہ اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا، کھا کے دیکھ لو۔ لیکن میرے آقا جب مدد کرنا چاہیں تو یہ خمیرہ، یہ آبریشم، یہ ساری چیزیں، اسباب، وسائل، یہ سب کنارے ہو جاتی ہے، روحانی طور پر اسی وقت عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ حضور کو کہنا چاہیے تھا، اگر ان کا عقیدہ صحیح ہوتا تو حضور کو کہنا چاہیے تھا کہ اے ابو ہریرہ مدد کر، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، دعا کر کے دیکھتا ہوں اللہ سے، شاید تمہیں جو ہے وہ مل جائے۔ میرا حال تو یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں بچا سکوں گا معاذ اللہ، جیسا کہ یہ کہتے ہیں۔ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو علماء اہل سنت تمہیں سکھاتے ہیں نا، یہ ساری دلیلیں اس میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان تمام حدیث کی کتابوں سے حدیثیں جمع کر کر کے موٹی موٹی کتابیں لکھ دی ہیں، تم پڑھتے نہیں ہو، لیکن یاد رکھو اہل سنت کا کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو۔ اب وہی ثبوت دینے کے لیے میں اس سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ تقریریں کر رہا ہوں۔ پہلے ہم زبانی بولتے تھے تو لوگ شک کرتے تھے، اب جب بخاری ہے، مسلم ہے، صحیح ستہ ہے، حدیث کی دیگر کتابیں ہیں، اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ دنیا کو یہی یقین دلانا ہے کہ اہل سنت کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، ہمارا ہر عقیدہ ثابت ہے، ہر عقیدہ ثابت ہے۔ اس کے بعد